چنانچہ میں اس بچی کو لے کے پہنچا، میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا، اور وہ میری پھول سی بچی مجھے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بابا آپ یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں، بابا آپ کیوں تھک رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ چنانچہ میں گڈھا کھودتا گیا، جب کافی گہرا ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی کی لات ماری اور اس گڈھے میں گرا دیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر سے میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ حبیبی یا رسول اللہ، جب میں اسے دفنا کے اپنے گھر کو واپس آیا ہوں تو مجھے چیخ سنائی دی کہ ابا جان یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ حبیبی یا رسول اللہ، اس آواز کو میں آج تک محسوس کرتا ہوں۔ آج جیسے ہی آپ نے یہ پیغام دیا ہے، جنت کا پروانہ دیا، حبیبی یا رسول اللہ، مجھے وہ بیٹی یاد آ گئی۔ تو یہ زندگیاں تھیں، میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ ہم پر کتنے احسان ہیں، ان عورتوں پر کتنے احسان ہیں جن عورتوں کو کتنا ذلیل کیا جاتا تھا۔ ان کی زندگیاں کیا تھیں کہ بچی کسی گھر پیدا ہو جاتی تو اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، اسے گڈھا کھود کے زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی کو اسی کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ اور کچھ قبیلے میں ایسا انتظام تھا کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس عورت کو، اس کی بیوی کو آبادی سے دور جنگل میں جہاں کوئی آدم نہ آدمزاد، وہاں لے جا کے ایک جھوپڑی ڈال کے اسی میں رکھ دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ تم اس سے باہر نہیں نکلو گے ایک مدت تک۔ اس کے بعد جب مدت پوری ہو جاتی تو گاؤں میں ایک اعلان ہوتا، نکاڑا بجایا جاتا، آس پاس کے لوگ آتے تماشا دیکھنے کے لیے، اس عورت کو لایا جاتا، اسے برہنہ کیا جاتا، اس کے جسم سے کپڑے اتارے جاتے، اس کے جسم پر گائے بھینس کا گوبر مسل دیا جاتا، پھر اسے پوری بستی میں گھمایا جاتا۔ یہ زندگیاں تھیں عورتوں کی پہلے، میرے آقا مصطفیٰ کی آمد سے پہلے۔ میرے آقا کا کتنا احسان ہے ان عورتوں کے اوپر۔ میرے آقا نے فرما دیا اگر کسی کے 1 2 3 4 بیٹیاں ہوں اور وہ اچھے سے اس کی پرورش کر کے اچھی جگہ شادی کر دے تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفنایا تھا، جنہوں نے اپنے بیٹیوں بچیوں کے گلے گھونٹے تھے، وہ آج اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے بھی بیٹی عطا کر۔ ان عورتوں کے اوپر کتنا احسان ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم۔ لیکن مرد جمعے مسجدوں میں نظر بھی آ جاتے ہیں، ان عورتوں نے تو بالکل قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، نمازوں سے تو اتنا دور ہو گئی میرے بھائیوں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو پہچانو کہ تمہیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ مستقبل ہیں، ان کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج مائیں کیا کر رہی ہیں؟ مائیں آج کل سیریل دیکھ رہی ہیں، موبائل میں لگی ہوئی ہیں صاحب، تو کیا بچے سبق سمجھتے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں، آپ اتنے نازک دور سے گزر رہے ہیں، اگر آپ نے ابھی اپنے آپ کو نہ پہچانا تو کب پہچانا؟ اس سے زیادہ بھی مصیبت آئے گی، اس سے زیادہ بھی آپ ذلیل کیے گئے۔ آج آپ کی کیا پوزیشن ہے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری کھوئی ہوئی شان و شوکت واپس لوٹا دے تو آپ کو اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، ان بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہوگا۔ ان بچوں کا مستقبل صرف ان کا مستقبل نہیں بلکہ پورے ملک کا مستقبل ہے۔ جی بے شک۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسا شور کر رہے ہیں، یہ کن ماں باپ کے بچے ہیں، کیسی تعلیم دی ہے انہوں نے اپنے بچوں کو۔ میرے بھائیوں ابھی بھی اپنے آپ کو پہچانو، ان بچوں پہ اپنا پورا وقت صرف کرو، انہیں اچھے سے اسکول میں داخلہ دلا کر اچھی تعلیم دلاؤ، انہیں ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ، لیکن اس سے پہلے انہیں دینی تعلیم دو تاکہ انہیں زندگی جینے کا سلیقہ ملے۔ آج ضرورت ہے ڈاکٹر کی اس قوم میں، آج انجینئر کی بھی ضرورت ہے، آج وکیل کی بھی ضرورت ہے، IAS IPS کی بھی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے ضرورت ہے عالم دین کی۔ انہیں کم سے کم اتنا سکھا دو، پڑھا دو تاکہ یہ حرام حلال جائز ناجائز میں فرق محسوس کر سکے۔ ان اپنے بچوں کے اوپر پورا دھیان دو میرے بھائیوں، ان بچوں کو آوارہ مت چھوڑو، گلی کوچوں میں کھیلنے کے لیے مت چھوڑ دو انہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کے ان کی زندگیاں مت برباد کرو، بلکہ
اللہ نے اگر تمہیں اتنا نہیں دیا ہے تو 2 وقت کا کھانا 1 وقت میں کھا لو، لیکن ان بچوں کو ضرور پڑھاؤ میرے بھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارا کیا ماحول ہے، کیا معاشرہ ہے، آپ اپنے گھروں کو دیکھیے اور غیروں کے گھروں کو دیکھیے، بالکل معاملہ برعکس ہو گیا، پلٹ گیا۔ وہ نبی جس نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چین کا سفر کرنا پڑے تو کرو، علم حاصل کرو۔ وہ غوث جو پیٹ میں تھے تب بھی ولی تھے، جب اپنے استاد کے پاس پہنچ رہے ہیں، استاد جتنا پڑھا رہے ہیں اس سے آگے آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی مدرسے جا رہے ہیں، آپ کو میسج دے رہے ہیں، آپ کو پیغام دے رہے ہیں، لوگوں خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آپ غیروں کی کالونیوں میں چلے جائیے، غیروں کی بستیوں میں چلے جائیے، آپ کو بالکل سناٹا ملے گا، آپ کو ایسا لگے گا یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ رہتے وہ بھی ہیں، مسلمانوں کی بستی میں چلے جائیے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، آپ دیکھیے پان کی دکان میں بھیڑ، راستے میں بچے کھیل رہے ہیں طرح طرح، کوئی کرکٹ کھیل رہا، کوئی کچھ کھیل رہا، کوئی کچھ کھیل رہا۔ اور کیا ہے میرے بھائیوں، ان کے وہاں بھی بچے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے وہاں بچے نہیں تھے، لیکن اس وقت آپ کے بچے گلی کوچوں میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس وقت ان کے بچے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوم ورک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ان کی مائیں صبح اٹھ کے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کے، سرما لگا کے، بستہ پیٹھ پہ لٹکا کے، ہاتھ پکڑ کے اسکول کی وین اور بس تک پہنچاتی ہیں۔ آپ کی مائیں جس وقت ان کے بچوں کی مائیں اپنے بچوں کو اسکول پہنچاتی ہیں، اس وقت آپ کے گھر کی عورتیں خراٹے لیتی ہیں۔ بالکل برعکس ہو گیا۔ پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم پریشان کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بچے کیا ہے میرے بھائیوں، ہم دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں، نہ ہمارے پاس دین ہے نہ دنیا ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ ارے دنیا کی تعلیم ہوتی کم سے کم یہی سکون ہوتا ہے کہ چلو دنیا میں اتنا ترقی کر، آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، غربت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تعلیم سے دور ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ، اس لیے کہ تمہارا ہی نہیں پوری قوم کا، پورے ملک کا